اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، بیٹا بیٹی مانگتے ہو، اپنی ضرورتیں لے کے ان کے پاس جاتے ہو، فرمایا ما لا ينفعک، وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، ولا یضرک، اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ بتا دینے کے بعد اللہ کیئرفل کر رہا ہے، اللہ چتاونی دے رہا ہے، اللہ متنبہ کر رہا ہے، دیکھو میں نے منع کر دیا ہے، مجھے چھوڑ کر کسی غیر کو مت پکارو، وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اب پھر کہہ رہا ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانے، اگر تم غیروں کو پکارتے رہے، حاجت روائیوں مشکل کشائی کا سوال کرتے رہے، اگر ان کے آستانوں پہ جاتے رہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے فریادیں کرتے رہے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تب تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ میرا حق مار کر تمہیں دے دو، یہی تو ظلم ہے، تمہارا حق مار کر مجھے دے دو ظلم ہے۔ دعا مانگنا، بیٹا بیٹی مانگنا، حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کرنا ایک بندے کا حق ہے کہ وہ اللہ سے مانگے، یہ مانگنے کا حق ہے کہ وہ اللہ کو پکارے، اور اللہ سے یہ حق چھین کر وہ کسی غیر کو دے دے تو یہ ظلم ہے۔ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کرو گے تو تم ظالم لکھ کے جاؤ گے، ظالم کہلاؤ گے۔ ہمارے رضوی صاحب کہیں گے یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو چلو اگر بت ہی مان لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بتوں کو نہ پکارا جائے، پیڑوں سے مدد مانگی جائے، صحیح ہے؟ پھر چاند اور ستاروں کو اگر کوئی بھگوان مان لے اور ان سے مدد مانگے تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے؟ تم نے مخصوص کر دیا کہ بت مراد ہے، حالانکہ ماں لفظ عام ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی قدرت ہے اور کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے سب کی ضرورتوں کو پورا کرے، یہ درجہ کسی اور کو دے دو۔ ماں چاہے وہ کوئی بھی ہو، درخت ہو، پیڑ ہو، پہاڑ ہو، کچھ بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق کو شبہ تھا کہ حجر اسود کو جب چوما جا رہا ہے تو ہمارے انتقال کے بعد دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، لوگ اس کو مشکل کشا نہ مان لیں، حاجت روا نہ مان لیں، اور یہ لوگ اس سے مدد طلب نہ کرنے لگے تو اپنی زندگی میں اعلان کر جاتے ہیں کہ آئے حجر اسود انک حجر، تو ایک پتھر ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، عام پتھروں کی طرح تو ایک پتھر ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے، عمر تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہے کیونکہ جناب محمد رسول اللہ نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس پتھر کو محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا ہو، جس پتھر کو محمد رسول اللہ نے چوما ہو، میرے بھائی اس پتھر کے بارے میں بھی حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن عمر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ جناب محمد رسول اللہ نے تجھے چوما ہے۔ تو میرے بھائیوں لفظ ماں کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اگر تم چاند و ستاروں سے مدد مانگ رہے ہو تو یہ بھی تب بھی تم ظالم، اللہ کو چھوڑ کر تم درختوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہو تب بھی تم ظالم، اللہ کو چھوڑ کر کسی پتھر پہاڑ یا کسی آسمان یا زمین کے کسی ٹکڑے کو مبارک سمجھ کر تم اس سے مدد مانگ رہے ہو تب بھی تم ظالم۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر تم ولیوں، پیروں، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی اگر حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اگر تم ان سے مدد طلب کر رہے ہو تب بھی تم ظالم، کیونکہ ماں کا لفظ عام ہے، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اب عام اور خاص کی تعریف ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے پڑھی ہو، اصول فقہ کی کتابیں اگر انہوں نے پڑھی ہو تو ان کو معلوم ہو کہ ماں کتنا عام ہے، ماں کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے اور ماں کا کیا معنی ہے اور ماں میں کیا، اگر اس سے مراد بدھ لے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بتوں کو سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی اور بتوں کے علاوہ سب سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔
ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی غیر سے مدد، غیر اللہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، کچھ نہیں پہنچا سکتے ہیں. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالم لکھے جاؤ گے. آئیے آیت نمبر 2 سورہ فاطر، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13. سورہ فاطر پڑھیے، سماعت کیجئے اور ترجمے پر غور کیجئے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر